صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ ہی دینے والا اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اور یہ امت ہمیشہ مخالفین پر غالب رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور یہ غالب رہیں گے۔ ناظرین کرام، نکسن امریکہ کا بڑا مشہور صدر اور بے شمار کتابیں لکھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی سیز دی مومنٹ، بڑی امپورٹنٹ کتاب تھی۔ اس میں صدر نکسن نے لکھا کہ 700 برس تک مشرق سے علوم و حکمت کے جو چشمے تھے وہ مغرب کو سیراب کرتے رہے، لیکن اسے لکھا جب ہماری باری آئی تو ہم علم پر سام بن کر بیٹھ گئے، اور ہم نے پھر مشرقی لوگوں کو جو ان سے فیض حاصل کیا تھا ہم نے ان کا احسان نہیں لوٹایا۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا تعلق ایک ایسے خطے سے تھا جہاں دنیا کی جو قدیم یونیورسٹیاں ہیں عالم اسلام کی، ان میں سے ایک وہاں پہ قائم ہوئی، اور یہ ہستی جو تھی یہ امی درویش تھے، یہ کسی کالج اسکول یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن جب ہم ان کے ملفوظات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں علم کے اور معرفت کے کلزم نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ شعور نبوت میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں برابر ہوتے ہیں، تو ان کے ملفوظات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی اور اقطاب عالم ہوتے ہیں ان کو بھی یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے سامنے عشق کی دنیا میں اور معرفت کی دنیا میں زمانی فاصلے ہوں یا مکانی فاصلے ہوں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے آپ کے ایک مرید خاص جو تھے حضرت احمد مبارک، شیخ احمد مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی قبر پر ان کے وصال کے بعد حاضری دیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں ایک دن میں جب ان کی قبر میں پہ گیا اور رات کو خواب میں تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ احمد مبارک، میں قبر میں قید نہیں ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں قبر میں قید ہوں اور تم یہیں آ کے مجھے ملتے ہو، بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے میں وہاں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، کیونکہ خدا کسی جہان میں مقید نہیں ہے اور میں تو اس جہان کے اندر ہی جو ہوں متصل ہوں۔ ناظرین کرام، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام میں اتنی بڑی ہستی، اور آپ کا جو خاص وصف اور مقام میرے مطالعہ میں آیا وہ یہ تھا کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے آپ کے یہ حاضر باش جو تھے ولی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک خاص نسبت عشقی اور قرب حاصل تھا، اور اسی لیے فرماتے تھے کہ سب عبادات میں سے درود پاک افضل ترین عبادت ہے، اور جب اس کو پڑھا جائے تو اس وقت جنت جو ہے وہ کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ درود پاک پڑھنے سے۔ اور پھر فرماتے تھے جنت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ہی اعجاز ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اجازت فرماتے تو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے جنت ان کے ساتھ جاتی، لیکن اللہ نے اس کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، انہوں نے 10 اقطاب عالم سے فیض حاصل کیا تھا، ان کا تعلق اور ایک غوث سے، ان کا تعلق کس فقہی جو اسکول آف تھاٹ سے تھا، اس پہ میں اپنے جو ہمارے آج اسکالرز ہیں ان سے بات کریں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق سلسلہ شاذلیہ سے تھا، اور شاذلی سلسلے کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا وہ لگتا ہے کہ درود پاک کی بہت اس میں تاکید کی جاتی ہے، اور بہت لوگ اس پہ درود پاک پڑھتے ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، شاذلی سلسلے کی بڑی خدمات ہیں، مراکش ہو، تیونس ہو، الجزائر ہو، مصر ہو، اور مغربی دنیا میں بھی آپ دیکھیں آج بھی شاذلی سلسلہ جو ہے اس کے ماننے والے بہت زیادہ لوگ اور اس سے وابستہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام، ان کے مراتب، ان کی جو علمی حیثیت اور مقام، ان کی کرامات، ان کا زہد و تقویٰ، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج گفتگو ہیں برطانیہ سے بنیادی طور پہ پاکستانی اسکالر شیخ احمد دباغ تشریف لائے ہیں برطانیہ سے۔ آج کل وہ پاکستان میں تھے تو ہم نے آج ان کو دعوت دی کہ ہمارے مہمان بنے۔ ان کے ساتھ ادیب اور شاعر، آپ ان سے پہلے واقف ہیں، جناب رضا الدین صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی، ابتدا کرتا ہوں جناب احمد دباغ صاحب آپ سے۔
حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کسی یونیورسٹی کالج میں تو گئے نہیں، تعلیمات تو آپ نے 10 آپ فرماتے ہیں اکتاب سے میں نے حاصل کی، ذرا یہ تو بتا دیں ان 10 میں سے کتنے مالکی تھے، کتنے حنفی، کتنے شافعی، کتنے حنبلی تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس مسئلے کی بتا دوں۔ عراق جو ہے یہ ایک مرکز میں ہے، ایک سمجھے سینٹر میں ہے، ایک حصہ اس کا مشرق میں ہے جس میں ایران پاکستان آ جاتا ہے۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ادھر پہنچا تو وہ قادری نام سے مشہور ہے، یعنی اپنا اس کو، حالانکہ آپ کے شیخ نے کبھی قادری نہیں استعمال کیا، آپ نے خود بھی کبھی یہ نہیں، یہ پھر جس نسبت سے بزرگ کوئی لے جاتا ہے تو وہ ٹھیک۔ جو مغرب میں آپ کا فیض جاری ہوا وہ شاذلیہ کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے ایک تو یہ بنیادی کلیریفیکیشن طور کر پہ لیں۔ یہ قادری ہیں آپ کا، یہ میں عرض کر رہا ہوں نا، مرکز ہے ایک حصہ ایران، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ سارے مطلب یہ حصہ ہے۔ دوسری طرف دیکھ لیں وہ عراق کے جو ہے وہ دوسری ملک آ جاتے ہیں، مصر، الجزائر، شام وغیرہ سے۔ جو ادھر آپ کا فیض جاری ہوا وہ شاذلیہ کے نام سے مشہور ہے، اس لیے مصر کے جتنے یا شام کے بڑے بڑے علماء، یہاں تک جن کی کتابیں یہاں ہماری فقہ حنفی میں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے مثلا نور العزا، تو ان کا پڑھیں، یعنی ان کے حالات مصنف وہ سارے شاذلی ہیں، امام جلال الدین سیوطی، یہ سارے مطلب یعنی وہ اس سے مشہور ہیں۔ تو یہ جو مشرق میں جو ہے وہ قادری نام سے جو ہے وہ اپنا مشہور ہوا۔ تو یہ جو سیدنا عبدالعزیز دباغ ہیں، ان کے بھی سارے ہی مشائخ تقریباً جو ہے وہ شاذلی سلسلے کے ہیں، وہاں 100%۔ ایک تو مراکش کی ہسٹری بتا دوں کہ جو آپ فرما رہے تھے، تھوڑی سی درستگی بھی ہو جائے گی لوگوں کی، کہ عالم اسلام کی نہیں، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ لکھیں اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ، تو آپ کو یعنی نظر آئے گا کہ عالم اسلام کی نہیں، پورے عالم کی یعنی اولڈسٹ یونیورسٹی کا رویین یعنی ہے، یہ اعزاز اس ملک کو حاصل ہے۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی آل پاک کا صدقہ، یہ امام حسن کے پڑپوتے سیدنا ادریس اول اور ثانی نے وہاں جا کے یہ کام شروع کیا۔ اور ویسے بھی آپ کو بھی مبارک دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، کہ یہ ولادت کا مہینہ ہے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس سے ہم جو ہے یعنی گزر رہے ہیں۔ تو آپ کے تمام مشائخ تقریباً شاذلی ہیں اور مالکی ہیں زیادہ، اور سوائے سیدنا خضر کہ ان کا ایک اپنا ایک خصوصیت ہے، وہ نہ اس طرح کے اپنا ان کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 4 ایسے ہیں لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ مالکی ہے، باقی ان میں سے ایک حنفی ہیں، ایک شافعی ہیں، ایک حنبلی ہیں، نہیں، اور ایک غوث۔ ان کے اوپر ہے۔ وہ یہ غلط، انہوں نے اپنی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ میں آپ کو تھوڑا سا درستگی کر دوں، یہ غلط فہمی ہوئی ہے جس نے اس طرح پڑھا ہے۔ وہ اصل میں آپ بات کر رہے ہیں اہل دیوان کی، کہ بھئی جی اہل دیوان کی، میں عرض کر دوں نا کہ بھئی اہل دیوان میں مثال کے طور پر ایک غوث ہوتا ہے، 7 کتب ہوتے ہیں، تو وہ ان کے حوال بیان کرے کہ بھئی آج کل جو مثال کے طور پر غوث ہے، یہ 7 کتب ہیں، یہ کس کس فقہ کے ساتھ تعلق، وہ صرف ان کا ہے، وہ ان کے اپنے مشائخ کا نہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ رب کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں نے 10 سے فیض حاصل کیا ہے، 10 اکتاب عالم سے میں نے فیض حاصل کیا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی ذرا یہ بتا دیں جی کہ یہ سلسلہ کیا ان کا رہا اور خاص خصوصیت کیا رہی سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، اور دباغی سلسلہ نہیں چلا آگے، خیر یہ ان کا سوال۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، آپ یوں سمجھیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک تسلسل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اس کا غلط ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی اصل کو کہتے ہیں، جیسے القرآ ساری بستیوں کی اصل، الکتاب وہ علم ہے جو کہ حضرت باری تعالیٰ کا ہے، تو اسی طرح امی جو ہے وہ ذات ہے جو ہر علم کی اصل ہے۔ امی و نقطہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے اس امت میں بہت سے امی درویش پیدا ہوئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اکتساب کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے کہ آپ امی ہیں، مختلف ادوار میں اس کی نشانی
لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی ہے کہ کوئی شخص کسی سے ظاہر میں اکتساب نہ کرے اور اس کے باطن میں علوم کے چشمے بہہ رہے ہوں۔ تو حضرت عبدالعزیز دباغ بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا گویا کہ اپنے دور میں اظہار ہیں۔ یہ 10ویں صدی ہجری تقریباً ان کی بنتی ہے، مراکش ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں، سادات حسنی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کا سلسلہ نسب 32ویں پشت میں ملتا ہے۔ ان کی جو والدہ ہیں ان کے ماموں حضرت شیخ فشتالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں مرجع خلائق تھے، اور ان کے جو والد گرامی ہیں مسعود، وہ ان کے شاگرد تھے۔ تو ایک دن فشتالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری بھانجی فارحہ کے گھر میں ایک بیٹا تولد ہوگا جو اولیاء کبیر میں سے ہوگا۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون جوان ہے کہ جسے اس کا والد ہونے کی سعادت حاصل ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسعود کو، تو اس لیے تم میری بھانجی سے نکاح کر لو۔ انہوں نے اس کے اپنی بڑی سعادت گردانا۔ پھر وہ نکاح ہوا، پہلی ولادت میں ایک بچی تولد ہوئی۔ اتنے میں شیخ کا آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے اپنی بھانجی کو ایک رومال اور جوتا دیا اور کہا کہ جب عبدالعزیز پیدا ہو تو یہ میری امانت انہیں دے دینا۔ تو ان کی والدہ نے اسے سنبھال کے رکھ دیا۔ پہلی بچی ہوئی، اتنے میں وہ ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ جب یہ تقریباً 14-15 سال کے ہوئے تو انہیں والدہ کو یہ بات یاد آئی۔ یا کوئی تبرکات بعض اوقات انسان پرانے بکسے دیکھتا ہے تو نظر پڑ جاتی ہے جی، تو انہوں نے انہیں یہ بتایا، تو وہ رومال ان کے سر پہ رکھ دیا گیا، جوتے پہنا دیے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ سر بھی ڈھانپ لیا اور وجود کو پورا ایک رومال اور جوتے میں ایک اپنی ایک معنویت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ تبرکات میرے جسم کے ساتھ مس ہوئے تو میری کیفیت متغیر ہونا شروع ہو گئی، اور باطن کا وہ سفر شروع ہو گیا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارت دی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات کے کہتے ہیں کہ شیخ احمد مبارک، میں نے ان کے سامنے عرض کیا حضرت عبدالعزیز دباغ کے کہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پہ کنٹرول تھا، فضاؤں پہ اور جنات پہ، اور جو تھے ان کے والد گرامی وہ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے، حضرت داؤد، اور ہاتھ میں لیتے وہ پانی کی طرح بن جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً کہا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل نہیں تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ جو کمال ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی اولیاء کرام ہیں ان کو یہ حاصل ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایسا بالکل حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ کی جو شخصیت ہے وہ اس لحاظ سے بڑی ایک امتیازی شخصیت ہے کہ جو تصوف کا منصب ہے اس کی جامعیت ہمیں حضرت عبدالعزیز دباغ کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ تصوف کو دیکھیں اور صوفیاء کی تاریخ اور تعلیمات کو دیکھیں تو 3 چیزیں نظر آتی ہیں کہ تصوف کرتا کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ اسلام کی ایتھکس ہے، یعنی اگر آپ نے اسلام کا ایتھیکل سسٹم دیکھنا ہو، مورل سسٹم دیکھنا ہو تو آپ وہ تصوف کے اندر دیکھیں گے۔ تصوف ایک فرد کی اخلاقی اصلاح کرتا ہے، اس کا جو مورل سیلف ہے اس کو سیدھ دیتا ہے، پہلا۔ دوسرا، یہ اسرار و معارف سے آگہی کا ایک پیراڈائم ہے، ایک پیٹرن ہے۔ اور تیسرا جو ہے جس پہ شاذ صوفیاء ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تصوف آپ کو ایک پورا تصور کائنات دیتا ہے کہ آپ نے اس کائنات کے نظام کو کس طرح سے دیکھنا اور انٹرپریٹ کرنا ہے۔ جب آپ حضرت عبدالعزیز دباغ کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں آپ کو یہ امتیازی چیزیں نظر آتی ہیں۔ صرف آپ اخلاقیات پہ آ جائیں، اصلاح کے باب میں دیکھیں تو جس طرح سے آپ نے ایک مرید کی اصلاح کے مراحل کو، اس کے تقاضوں کو، ایک شیخ طریقت کو بیان کیا ہے وہ بڑا نادر ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت یہ تو طے ہے کہ اسے شریعت کا پابند ہونا چاہیے ان چیزوں کا، لیکن اس میں 4 چیزیں بہت ناگزیر ہیں۔ اب جو پہلی چیز وہ بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے سلیم الصدر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سلیم القلب تو ہم سنتے چلے آئے ہیں، قلب سلیم، یہ صدر سلیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شیخ طریقت سلیم الصدر نہیں ہے وہ اس منصب پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسے خلق خدا میں سے کوئی برا نظر نہ آئے، اچھا وہ مخلوق خدا کو برا نہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ آپ تصور کریں یہ صوفی ہوتا ہے، یعنی اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ صوفی تو ساری کائنات کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتا ہے
اس کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. یعنی وہ خلق خدا کو اس انداز سے دیکھ کے جب اس تک پہنچتا ہے تو وہ خلق خدا کی اصلاح سے کہ عمل کے دوران خلق خدا کی طرف سے آنے والے مسائل سے کبھی فرسٹریٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ وہ سلیم الصدر ہو. سمجھا دیں آج ہمیں یہ دیوان صالحین کی ٹرم انہی نے استعمال کی ہے زیادہ، کیا وہی ترتیب ہے آج بھی، اور یہ اسی طرح ہی آج بھی یہ دیوان صالحین ہوتا ہے، منعقد ہوتا ہے، یہ کیا ذرا سمجھائیں؟ جی میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. انہوں نے خود بھی یہ ارشاد فرمائی. اصل میں اس سے پہلے جو حضرت فرما رہے تھے کبھی اس کو کوئی برا نظر نہیں آتا. ظاہر ہے برائی تو دنیا میں ہوتی ہے، برے سے مراد آپ نے خود ہی تشریح کی کہ بھئی جو صوفی ہے، جو سلیم الصدر بندہ ہے، وہ اس کی صرف برائی سے نفرت کرتا ہے، بندے سے نہیں کرتا. ان سے یہی مراد ہے. ہاں یہ مطلب واضح ہو جاتی چیز کہ بھئی یہ نہیں بندہ کر سکتا. تو ہاں وہ جو یعنی وہ بندے کی خوبیاں پہ نظر رکھتے ہیں، برائیاں پتہ بھی ہوں تو ان سے وہ حجاب اور انہوں نے فرمایا اس سے. جی میں سمجھ گیا. ہاں جی یعنی بغض جو ہے یا نفرت برائی سے ہوگی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں مریض سے نہیں نفرت کرنی، مرض سے کرنی. رب ستار العیوب ہے نا جی، تو یہ اولیاء میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی. دیوان صالحین کی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ اللہ جل مجدہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اس نے خود ہی اسباب مقرر کیے. عام طور پر پہلے اس سے جب انسان نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے یا جو بھی، تو ملائکہ سے صرف یہ کام لیا جاتا تھا، مدبرات الامر، دنیا کا نظام چلانا، روحیں وغیرہ کرنا، سارا کچھ. جب جو خاص طور پر جب سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا یہ مجلس صرف جو ہے فرشتوں سے ہی آباد تھی اولاً، لیکن جو جب انسان پیدا ہوئے، سیدنا آدم علیہ السلام آئے، تو ان کا جو ہے یعنی اب تبادلہ ہونا شروع ہو گیا. مثال کے طور پر ان کی جگہ کسی انسان ایک ولی ہوا تو اللہ نے اس کو یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا جو امر اترتا ہے، جو نافذ کرنا ہوتا ہے پوری دنیا پہ، کائنات پہ، وہ یہ ملائکہ ہی کرتے ہیں. اور جیسے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح مثال کے طور پر. تو یہ مجلس اصل میں وہ مجلس تھی، لیکن جو یہ انسان آئے تو یہ ان سے آباد ہوتی گئی، اور ملائکہ جو ہے وہ ان کے انڈر گویا سمجھ لیں وہ آ گئے. تو انہی میں سے قرآن مجید میں جس کا ہلکا سا تذکرہ ملتا ہے، یہ سیدنا خضر بھی اسی قسم کے اولیاء میں سے ہیں، یعنی اہل دیوان سے. یہ جاتے ہیں دیوان صالحین میں؟ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں. دیوان صالحین میں جو زندہ اولیاء جو ہیں باحیات اب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور بعض جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن مشورہ جو ہے یا جو فیصلے کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. اچھا ترتیب آج بھی وہی ہے؟ ترتیب آج بھی وہی ہے جی. مثلا 7 انہوں نے کہا نا کہ 7 اقطاب ہوتے ہیں، ایک غوث ہوتا ہے 8واں. ہاں ترتیب وہی ہے جی، وہی ہے آج بھی وہی ہے. آج بھی وہی ہے جی. یعنی ایک تو سمجھ لیں جو ان کا سربراہ ہوتا ہے، پھر جو ایک انہوں نے ذکر کیا وکیل یعنی اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، پھر ساتھ پھر آگے اس میں کچھ ملائکہ، کچھ جنات، کچھ عورتیں بھی اپنا داخل ہوتی ہیں. تو یہ اب جو ہے دیوان صالحین مثلا جس طرح کے سمجھ لیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے آپ کو یعنی غوث جب کبھی دیکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں چیونٹی سے بھی کمزور دیکھتا ہوں اور بعض دفعہ پوری کائنات سے طاقتور. وہ ایسے کہ یہ ہوتے تو ان کو طاقتیں تو دی جاتی ہے، لیکن یہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتے. اللہ کے اذن سے استعمال. جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا جی ولی کے پاس یہ طاقت ہے تو وہ فلاں کو کیوں نہیں کر دیتا، فلاں کو کیوں نہیں ختم یہ کیا سوال. ایک آدمی نے ان سے بھی سوال کیا حضرت عبدالعزیز دباغ سے کہ کافروں کو ولی جو ہیں وہ ختم کیوں نہیں کر دیتے سب کو. انہوں نے کہا کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، لیکن اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود ہتھیاروں سے جا کے کفر کا مقابلہ کیا، تو یہ یہاں کرامت کے معاملات ہیں استقامت کے دکھانے. مجھے بریک لینی، میں آؤں گا تو آپ کی گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسرار و رموز اور مشاہدات کی دنیا جو ہے یہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں اتنا اس کا وسیع دائرہ ہے. بعض چیزیں تو سمجھنے کی علمی طور پہ جاننے کی نہیں ہیں، وہ تو کوئی صاحب نظر مل جائے تو یہ مشاہدات اور واردات کی دنیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. میری گفتگو جاری تھی جناب احمد دباغ صاحب سے. اچھا جناب، امتیازات حضرت کے جو سلسلے کے ہیں وہ کیا ہیں؟ تفردات اور امتیازات کیا ہیں؟ تو سب سے بڑا یہ تفرد ہے کہ مشرقی ذہن ایک ذہنیت ہوتی ہے، مثلا جاپان کے لوگوں کا، ہندوستان کے لوگوں کا، یورپین لوگوں کا ذہن اور ہے. تو میں بنیادی طور پر آپ کو بتا دوں معلومات کے لیے کہ شاذلی یورپین سلسلہ ہے. اس کے مشائخ یورپ سے ریجن کرتے ہیں، مطلب ہیں جو جنہوں نے ترتیب دیا. تو شیخ مثلا قصیدہ بردو والے کے استاد شیخ ابو العباس المرسی، یہ مرسیہ شہر ہے اسپین میں آج بھی، یہ وہاں سے بنا. شیخ ابو مدین یہ بھی یہ غرناطہ اور یہ یہاں کے رہنے والے جی ہیں. اس طرح. اچھا شیخ اکبر بھی اسی طرف. میں تھوڑا سا یہ واضح کر بھائی یہ یورپین ذہن کے لوگ ہیں، یعنی ان کا ذہن وہ یورپین ذہن میں یہ پائی جاتے ہیں فرق اور مشرقی کہ یہ ان میں ترتیب کے بڑے یہ قائل ہوتے ہیں. بھئی ترتیب ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے مریض کو کتنا ٹائم لگے گا، اس نے کون کون سی مزلوں سے گزرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، آبجیکٹیو کیا ہیں. تو اس کے بارے میں یہ بڑے واضح تھے. وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں مثلا ایک بندہ آتا ہے، یہ اس کو پہلے کہتے ہیں 5 زندگیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، بھئی تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، عالم ارواح میں بندے نے کیا کیا تھا، وعدہ وعید، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم آخرت. اس کے بعد جی اپنے اللہ کا قرب چاہنا ہے، جی اپنی منزل سیٹ کرو اللہ کی رضا. وہ حاصل کیسے ہوگی؟ 4 شرائط بتاتے ہیں، عقیدہ کی درستگی، فقہ، توبہ، مجاہدہ. وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ وہ یہ تھا کہ پیوریفیکیشن آف دا باڈی، مائنڈ، ہارٹ اینڈ سول. تقسیم کر دیا 4 چیزوں میں. جسم کا تزکیہ، دماغ کا، دل کا، نفس کا. جسم کو پھر 7 اعضاء میں تقسیم کر دیا، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ. تو پہلے زبان پہ فوکس کیا، پھر شرمگاہ پہ، پھر آنکھوں پہ، پھر کانوں پہ. 30 دن کا ان کا ہے وظیفہ سمجھ لیں بھائی، اس کا پاک رکھنا ہے. اس کے بعد پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ ہے. اس کے بعد جو تھوڑی بہت قلب میں گندگی رہ گئی، میجر تزکیہ تو قلب کا قائد سے ہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہی ہے. اور آخری بات جو میں بتاؤں کہ ان کا پھر جو خصوصیت ہے نا، آپ پوچھ رہے ہیں بار بار وہ خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا کہ بندہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایڈ ہاک طریقے سے نہیں، یہ نہیں کہ مل گیا، ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ علیہ السلام تک بیداری میں پہنچ سکے. یہ ان کی خصوصیت ہے. کوئی بھی اس پر عمل کر کے پہنچ سکتا ہے. یہ نہیں ہے جی میرے اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، ہو گیا جی یہ مجلس حضوری میں پہنچ گیا. نہیں، وہ جو نظام بنا دیا انہوں نے کہ کوئی بندہ بھی اس پہ چل سکتا ہے یا چلے، تو وہ بھی ایک پورا. اس لیے اس کے مشائخ جو ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا یہ دلائل الخیرات امام یعنی شاذلی کے ہی شاگرد جو ہیں اپنا سیدنا محمد بن سلمان جزولی، اور نبی علیہ السلام سے قرب کا ایک سسٹمیٹک طریقہ، وہ پھر روحانی معراج ہوتی ہے. بھئی یہ پہلے تزکیہ لطائف کے بعد برزخ میں روح کو لے کے جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، وہاں سے کعبہ، وہاں سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے 7 آسمان مطلب ہے، اور سدرۃ المنتہا، پھر عرش اور کرسی، اور عرش سے بھی اوپر کوئی عالم رقا اور 70 حجابات، پھر وہاں سے ابدیت کے 3 جردے، ابدیت، عبودیت، عبودہ، پھر وہاں سے واپسی، پھر نبی علیہ السلام کے مجلس. تو یہ ایک پورا سرکل ہے، وہ روح کا نظام ہے. دوسرا جو ہے وہ 4 چیزوں کا ہے، جسم کا تزکیہ، دماغ کا، دل کا، نفس کا، سسٹمیٹک، اور یہ روح کا سفر، یہ روحانی. تو وہ بندہ ظاہر اور باطن میں آپ علیہ السلام کے پاس ہی وہ گویا ہوتا ہے. اس لیے شیخ ابو العباس سے کسی نے پوچھا سا سوال ہوتے لوگوں کے کسی مجلس میں کہ کیا نبی علیہ السلام کی بیداری میں بھی زیارت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے تو کبھی وہ غائب ہوئے نہیں. تم سوال کر رہے ہو کبھی ہو سکتی ہے یا نہیں. اس لیے بریز میں بھی آپ دیکھیں گے بعض احادیث کے مطلب
امام احمد مبارک جب پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کی خصوصیت ہے نبی علیہ السلام سے قرب کی ظاہر اور باطن. اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں حاصل ہے، نہیں، دوسروں کو بھی فرمایا جو آنا چاہیے اس میدان میں آئے. جی جناب، تربیت کے مراحل ان کے بڑے زبردست ہیں جیسے انہوں نے فرمایا. اچھا، ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ وہ ایک شیخ جو تھے وہ گئے جب اپنے شیخ کی بیعت کر کے، تو راستے میں وہ کہتے ہیں کہ عورت ملی مجھے بڑی خوبصورت، اور میں جہاں جہاں جاتا تھا وہ میرے پیچھے تھی. تو مسجد کے اندر میں چلا گیا تو میں پریشان ہو گیا، میری جان نہیں چھوڑ رہی. تو وہ عورت بدلنا شروع ہوئی اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہ تو میرے شیخ تھے. تو انہوں نے کہا میں تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا. اس طرح کی طلسماتی باتیں بہت اس میں ہیں. جی ہاں، یہ شیخ عبداللہ کا ہی ذکر ہے کہ جن سے انہوں نے اکتساب کیا. جی عبداللہ آگے کچھ لفظ ہے. عمر بن برنادی، عمر بن حواری رحمۃ اللہ علیہ، برناوی. انہوں نے پہلے عمر بن حواری جو تھے جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ کے پاس چلے جائیں. تو انہوں نے ان کی تربیت کی. تو یہ اصل میں سالک کا ایک اپنا جہان ہے، روحانی ایک اپنی دنیا ہے. تو یہ جو لوگ اس میدان میں اترتے ہیں ان کیفیات سے وہ واقف ہیں. ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے یہ کہ محض افسانہ ہو، لیکن ایک درویش کے تصرفات کی کوئی انتہا نہیں ہے. خود احمد بن مبارک نے اپنے بہت سے پیر بھائیوں کے بھی تذکرے کیے ہیں جنہوں نے کہ شیخ کے بارے میں کرامات بتائیں، اور اس سے یہ اظہار ہوا کہ گویا کہ شیخ ہر وقت ان کے نگران ہیں اور ان کے مربی ہیں، اور ان کی زندگی کے لطیف معاملات سے بھی وہ آگاہ ہیں. بلکہ ایک خیال بھی اگر ان کے ذہن میں آتا ہے تو شیخ اس پہ تنبیہ کرتے ہیں. اور یہی شیخ کا ایک منصب ہے، تزکیے کا یہی مقام ہے. ان کی جو تعلیمات ہیں، جو اس میں ایک جو بڑی سب سے اہم بات نظر آتی ہے، جو ایک نظام فکر ہے اس کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ان کا جو لگاؤ ہے اور مناسبت ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ شان کے بارے میں جو پہلو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ بہت کم جگہوں پہ نظر آتے ہیں. یہ صحیح ہے. معرفت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کی، وہ سارے تو کوئی جان نہیں سکتا. سیدنا صدیق اکبر نہیں جان سکتے تو باقی کون دعویٰ کر سکتا. اور یہ لکھا بھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اسرار دیے وہ سب سے زیادہ گفتگو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے، اور آخری 3 سالوں میں آپ نے حقائق پر ان سے بھی گفتگو نہیں کی، کیونکہ وہ اس درجے کے تھے کہ وہ بھی برداشت نہ کر سکے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، پھر یہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی اگر ایک تجلی عرش پر پڑ جائے تو وہ رانگ کی طرح بہہ جائے. ہاں، اگر وہ رانگ کی طرح اسرار سامنے آ جائیں تو سب لوگ جل جائیں، سب لوگ جل جائیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت ذکر کرتے ہیں. یہ ان کی تمام اگر ملفوظات پڑھیں ان کے ارشادات. جی ہاں بالکل، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ صوفیان اخلاقی اصلاح کے بعد اسرار و معارف سے بھی آگہی کا ایک پورا نظام دیا، اور ان کے ہاں ہمیں یہ ملتا ہے. اور حضرت عبدالعزیز دباغ اس کا ایک کمال نمونہ ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے اس پہ رہنمائی عطا فرمائے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی سمع و بصر کا ذکر کیا تو سماعت کا ذکر بصارت سے پہلے کیا. اس کا کیا وجہ ہے، سبب ہے؟ حالانکہ آنکھیں کانوں سے زیادہ مفید ہیں، انسان آنکھوں سے زیادہ استفادہ کرتا ہے، کانوں سے کم کرتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں قصہ، آپ نے اس سے کیا نقطہ اخذ کر کے اور کس طرح سے اس کو بیان کیا. فرمایا کہ تمہارا تو ظاہراً یہی تم محسوس کرتے ہو کہ آنکھیں کانوں کی نسبت زیادہ انسان کے لیے مفید ہیں، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کی بنیاد آنکھیں نہیں کان ہیں. چونکہ ایمان غیب پہ ہے اور اس کے بارے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو ایمان لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیسے لے آئے کہ جتنے بھی بنیادی حقائق ہیں ایمان کے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر لبیک کہنے اور اس کی تصدیق اور شہادت دینے کا نام ہے. تو اس کا تعلق سماعت کے ساتھ ہے. تو اگر سماعت کی استعداد نہ ہوتی تو آپ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں سنتے اور ان کی تصدیق اور تائید کرتے؟ تو جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یا آیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان کے جو معارف ہمیں ملتے ہیں آپ دیکھیں وہ اپنی ندرت میں بے مثال ہیں. دوسری بات کیا ہے، اس کا پھر ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہمارے کریکٹر کے ساتھ اور ہمارے ایمان کے ساتھ. جیسے آپ فرماتے ہیں اصلاح کی اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ ایک فرد کی اصلاح کرتے ہیں تو اس میں جو زور آپ کا اخلاص پہ ہے، آپ فرماتے ہیں اس پر تو کوئی گرفت نہیں ہوگی آپ نے نوافل کیوں نہیں پڑھے، اس پہ ضرور گرفت ہوگی، آپ نے نوافل پڑھے لیکن ریا کے ساتھ پڑھے.
اللہ، کتنی بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ تم جب اپنے شیخ کی تربیت میں چلے جاؤ تو اپنے نفس کو شیخ کی گود میں اس طرح دے دو جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے. سبحان اور وہ بچہ اس وقت تک ماں کی گود سے علیحدہ نہیں ہوتا جب تک ماں اس کا دودھ چھڑا نہ دے. اچھا جی، خاص طور پہ یہ بتائیں کہ آج ان سلاسل کی کیا اور اس سلسلے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں اپنے وقت میں جیسے میں نے عرض کی کہ ہندوستان کی بیک گراؤنڈ ایک ہندو تھے، پہلے رہتے تھے، ان کا ایک ذہن تھا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو تصور یعنی ان کے ذہن کے مطابق ان کو تعلیمات دیں. سینٹرل ایشیا میں جو لوگ تھے نا وہ تھوڑے اور طرح کے ذہن تھے، نقش بندیہ، وہ ان کا ایک سسٹم ہے جو نقش بندیہ سلوک. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں والا نوجوان بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والا یورپین ذہن سے متاثر ہو چکا ہے. صحیح بات. وہ یعنی ایجوکیشن سسٹم وہ آ چکا ہے. تو اب یہ کیونکہ ہے ہی یورپین سلسلہ ایک سسٹمیٹک ہے، یہ نہیں ہے اچھا جی بیعت کر لو کوئی پتہ نہیں آگے کب پہنچنا ہے نہیں پہنچنا، 10 سال ہے 15 سال ہے. وہاں والا بندہ کہتا ہے جی مجھے بتائیں سال میں کہاں ہوں گا، 2 سال میں نے محنت کرنی ہے، میں نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو یہ ان کا یہ ہے کہ یہ پورا وہ میپڈ آؤٹ ہے. تو آج کے دور کی اس لیے اس میں ضرورت ہے کہ ان میں وہ ان کے سلسلے میں وہ سسٹم ہے کہ جو یورپین ذہن کو یا اس ذہن کو جو چاہتا ہے میں منظم ہو کے چلوں، مجھے پتہ چلے کیسے. اب میں نہیں بھائی جب پہنچ گیا جب نہ پہنچا نہ بھائی مجھے کم از کم پتہ ہونا چاہیے میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، کوئی مجھ میں غلطی ہے وغیرہ مجھے گائیڈ. آج کل ویسٹ میں کون ہے یہ مارٹن لنگز وغیرہ بھی سارے شوان یہ بھی تو سارے وہی لوگ تھے. شیخ احمد العلوی کی بڑی خدمات ہیں ویسٹ میں. ہاں یہ تقریباً مطلب ہے سارے ہی یورپین جتنے تھے ہاں یہ جو نیو مسلم بھی ہوئے اسکالرز جتنے ہیں یہ زیادہ وہی مطلب ہے یعنی اسی سلسلے کے یعنی فیض یافتہ ہیں. جی. تو آج مطلب ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دنیا جیسے گلوبل ویلیج ہے وہ ذہن ایک بن چکا ہے یورپین متاثر ہو کے. اچھا یہ بتائیں آپ تو یورپ میں رہتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کس انداز سے کرنی چاہیے؟ مثلا میں ایک لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایک صاحب یورپ سے آئے یہاں، انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ سے فوٹو چھپی کہ یورپ کے کامیاب تبلیغی دورے سے واپس آئے. وہ انگریزی کے ABC نہیں جانتے تھے، تو لکھا ہوا تھا کہ جی سینکڑوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل. تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے کیا کیا وہاں؟ 2-4 سوال پوچھے تو وہ بھڑک گئے. تو انہوں نے کہا جی وہ گئے تھے اپنے مسلک کی باتیں کی، دوسروں کو گالی دی، الو بنایا، لوگوں کو پیسے کمائے، واپس آ گئے. اسلام کی جو تبلیغ ہے وہاں جو پریکٹیکلی ہو رہی ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک تو 2 طرح کی تعلیم ہے. ایک تو سب سے جو اہم تعلیم ہے وہ تو آپ اخلاق اور کردار سے ان کو دے سکتے ہیں، اور اسی لیے لوگ اکثر یہ ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، یہ تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ بجائے کسی کوئی پازیٹیو کرنے کے اس کے اثرات نیگیٹو ہوتے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں صدیقی صاحب، ان کے ذہن میں وہ سارے نقشے پھر گئے جہاں میں بات کر رہا ہوں. وہ بہت مرتبہ اس لیے بھی یعنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کا اپنا ایک ذہن ہے، ایک اخلاص نیت ہوتی ہے وہاں والے لوگوں کی، کہہ لیں وہ سچی طلب کی تلاش میں. تو یہ یہاں سے یا کہیں سے بھی وہاں کے بھی جو بعض لوگ ایسے ہی ہیں کہ بھئی اخلاق کی تربیت کوئی نظام کوئی نہیں، کوئی راہ کوئی نہیں، بس جو ہے وہ پیسہ بنانا، جلسہ کیا، تقریر کی، پیسے لیے. اور جو مسلمان ہونے والی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیسے ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے بھئی مثلا کوئی ساتھی ہیں 3-4 وہاں کے، وہ کام کرتے ہیں تو ان کے دوستوں نے کہا جی ہم نے اسلام قبول کرنا ہے. وہ میرے پاس لے گئے حضرت صاحب اس کو کلمہ پڑھا دیں. وہ نام حضرت صاحب نے جی ہلکا بگوش اصل سے اس بندے بیچارے نے کیا ہے. یہ آپ نے صحیح بہت پریکٹیکل بات کی ہے انہوں نے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا میں جب آؤں گا، مجھے ایک سوال آج کے سوال کا وقت ہو گیا، آپ نے بتانا ہے کہ اس وقت یورپ میں کس طرح دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، صوفیاء کرام کا کیا انداز تھا، اور آج آپ بطور صوفی کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ تڑپ رہا ہے اسلام کے لیے. اگر ہم صحیح انداز میں دین اسلام کا پیغام اپنے عمل سے اپنے کال سے پہنچا سکیں تو یورپ جو ہے اس میں بڑی تڑپ اور پیاس. جی ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں. آج کا سوال حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی. وہ جو چائنا والی بات ہے وہ غلط ہے، کمزور ہے. درست جواب جن حضرات نے دیے، سب سے پہلے خوش نصیب حضرات
محمد شافی گجرانوالہ، محمد رستم تنولی ایبٹ آباد، تنولی جیت گیا جی آج تو، سعید اقبال شیخوپورہ، اعجاز نقوی لاہور، خلیل احمد بہاولپور، محمد اسحاق ہارون آباد، حکیم ذاکر رسول پیر محل، اقبال احمد کراچی، محمد سرور قصور، محمد عبدالحد جیلم، سمیع اللہ پنڈی کے، محمد طارق نوشہرہ، آپ سب کو آپ کے گفٹ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ بڑا اہم سوال ناظرین مجھے پوچھنا ہے جناب احمد دباغ صاحب سے۔ جناب اس وقت ذرا بتائیں نا کس طرح تبلیغ دین میں بہت گیا ہوں یورپ کے مختلف ممالک میں، بہت لیکچر دیے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے ملاقاتیں رہیں اور لوگوں سے بھی، آپ ذرا فرمائیں آج کے دور۔ ہاں اس وقت کیونکہ یہ پریکٹیکلی وہاں ہم انوالو ہیں، مثال کے طور پر اس میں آپ کو 2 ورژن بتا دیتا ہوں، اور جو صحیح جس میں زیادہ مؤثر ہے وہ ایک ورژن ہے، مثلا ایک گورا آتا ہے وہ کہتا ہے اسلام کیا ہے، اچھا میں اس کو کہتا ہوں اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھ کے نہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنی پڑے گی، وہ سوچتا ہے بھئی یہ میں تو یہ مشکل، اچھا آپ کو 1 مہینہ بھوکا رہنا پڑے گا، روزہ رکھنا ہے، اور ایک ہر چیز چھوڑ کے 1.5 مہینہ کعبہ شریف میں جانا ہے، اور اپنے مال کا کچھ حصہ دینا پڑے گا۔ یہ اٹریکٹ نہیں کرتا بالکل۔ آپ کو پتہ ہے نپولین کیوں بھاگا تھا؟ اسلام سے بہت متاثر تھا، اس کو لے کے گئے ایک عالم دین کے پاس، بیچارہ سادہ سا بندہ تھا، اس نے کہا پہلے جا کے نا تم اپنی جو ہے خطیں کراؤ پھر آنا، وہ بھاگ گیا تھا۔ جو ہم تو تعارف کراتے ہیں اصل میں تو یہ نبی علیہ السلام سے، میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں۔ نہیں یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اتنا بندہ بہت نقصان پہنچایا۔ تو جو نبی علیہ السلام کے جو اسلام کا تصور تھا، اسلام کی بات کر رہا ہوں، ایمان بھی ہے اسلام بھی، ہم ان کو اس طرح بتاتے ہیں دیکھو بھئی بات یہ ہے جہاں تعارف بھی کی ضرورت ہو، بھئی اللہ نے آپ کو جسم دیا ہوا ہے، 7 اعضاء دیے ہوئے ہیں، دماغ دیا ہے، سوچ، دل دیا ہوا ہے، اور نفس دیا ہوا ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے۔ ان سے جسم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، مثال کے طور پر کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف مشکل نہ پہنچے، دماغ سے کسی آپ کی سوچ سے کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچے، آپ کے دل سے اخلاق سے نہ پہنچے، آپ کے نفس سے نہ پہنچے۔ یہ پہلا نقطہ ہے اسلام کا، لو ہیومینٹی، ہاں لفظ نہیں، پہلا نقطہ اسلام کا یہ کہ بھئی کسی کو پہنچے نہ۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ انہی چیزوں سے ہر ایک کو نفع خوشی یہ پہنچے، ٹھیک، فائدہ پہنچے، یہ ہے اسلام ٹوٹل، یہ ہے۔ تیسری چیز، ہاں تیسری چیز ایک اور ہے، یہ کرنے کے بدلے میں بندوں سے کچھ امید نہیں رکھنی، نہ ہی مانگنا ہے، ٹھیک، وہی صرف خدا کی، یہی میں کا اسلام ہے۔ یہ باقی ساری ڈیٹیل ہے اس کی، اس میں پاؤنڈ شاؤنڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نہیں لینے کی وہ کیا، جو پاؤنڈ تعویذ وہاں بکتے ہیں کہ یہ 1 پاؤنڈ والا ہے، 2 آپ وہاں ہیں، یہ نہیں سمجھاتے آپ؟ جی یہ سمجھاتے ہیں، اس کا علاج بھی مساق تو لوگ کرتے رہتے ہیں اپنا، لیکن یہ بھی بہرحال یہ 2 نقطوں میں ان کو سمجھ آئے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں بھئی یہی اسلام ہے۔ اور ان کو پھر تعجب ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو اسلام مسلمان کی یہی تعریف کی ہے کہ جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جس کے ہاتھ اور زبان سے۔ پوچھا گیا مومن کون ہے؟ فرمایا جس سے لوگوں کے مال جان وغیرہ عزت وغیرہ محفوظ ہیں یا امن میں ہیں۔ وہ آپ کے ذہن میں ہے علامہ اقبال کا وہ شعر، بمن صوفی و ملا برسلام کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبریل و مصطفیٰ، وہ ہے ذہن میں آپ؟ نہیں ذہن میں، بہرحال یہ بات حق ہے بالکل جو ہے۔ اچھا جی، تو یہ 2 نقطے دیکھیں نا، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یہ چیز، ویری سمپل کہ آپ کو جتنے بھی دیے ہیں نا اللہ پاک نے چیزیں، ہر ایک کو اس سے نفع پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں ان 4 چیزوں سے، اور نہ ہی مخلوق کو کریں۔ تو اسلام اچھا آپ فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا یہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ نورانی کے والد گرامی، یہ جب گئے تھے تو ان کا ایک ڈائلاگ ہوا تھا برنر شاہ سے، اور اس میں اس نے اس وقت کہا تھا کہ یورپ ان جنرل اینڈ انگلینڈ ان پرٹیکولر ول ایکسیپٹ اسلام ان نیکسٹ ہاف اے سینچری اور اے ریلیجن سملر ٹو اسلام۔ کیا دیکھتے ہیں آج؟ وہ کر رہے ہیں اس طرح، مطلب ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے بولٹن، مثال تو آپ جاتے رہتے ہیں، وہاں اب نوجوان ہمارے کوئی عالم بڑے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا بازار میں چلے جاتے ہیں، سٹال لگایا ہوا ہے، ان کو بنیادی تعلیمات، ہر ہفتے 2-3 بندے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی وہ فیس بک پہ بھی دیتے ہیں، ان کا فیس بک پیج ہے، میں بتاؤں گا آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں وہ جتنے ہوتے ہیں ان کا اپنا یہ کرتے ہیں۔ تو وہ تو ایک گور سے وہاں ملاقات ہوئی، فلسفی ہے وہ بھی کافی، تو وہ میں کہا بھئی یہ ایسا سسٹم ہے کہ بھئی یہ قبول کر، اس نے کہا کہ اگر ہم نے اسلام کو یعنی اس سے فائدہ اٹھانا نا تو
پھر بھی ہم ہی آپ پر حکومت، ہم مسلمان ہو کے اپنا کریں گے، آپ کو نہیں موقع ملے گا۔ علامہ والی بات ہے وہ ذرا سناؤ نا، انگریز مسلمان بھی ہو گیا۔ مترا والی بات سنا ہے نا، پریزیڈنٹ مترا والی، انہوں نے کہا مسلمان بہت پھیل رہے ہیں۔ نہیں ڈیگال، مترا ہیں، جی۔ اس سے پوچھا گیا کہ سنیں فرانس میں مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں، اگر 51% مسلمان ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کرے وہ دن آئے۔ لیکن یہ ویسٹ کی جو تحریکیں ہیں نا جی، میں تو جو میرا مطالعہ رہا ہے ویسٹ کا، کہ یہ تحریک وہیں سے اٹھے گی، ایسا ہی ہے جی۔ اور وہ واقعی جیسے یہ فرما رہے ہیں نا حضرت عبدالعزیز دباغ کے پاس وہاں جو اٹھیں گے، جس طرح وہ سسٹمیٹک ہے، جب وہ مسلمان ہوتے ہیں نا جی، وہ ہم سے بہت آگے۔ جی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، وہ بہت مخلص، اور پھر ان کو اگر رہنمائی سے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب میرے پاس آئیں گے پیر صاحب میں کیا کروں، مجھے اب خود نہیں پتہ، وہ بیچارے بعض دفعہ پھر متنفر، لیکن خود وہ بڑے، پھر وہ چڑھ جاتے ہیں دوسروں کے جو مطلب یہ دہشت گرد ٹائپ جو ہے لوگ ہیں، ان کا جو ہے مطلب وہ بڑا انفارچونیٹ ہو جاتا ہے، بڑا انفارچونیٹ۔ لیکن اب ان کو خود بھی سمجھ آ گئی ہے، حکومت کو بھی دوسروں کو بھی، بھائی یہ لوگ اسلام کو کبھی بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ اچھا جی، میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم سے پوچھا تھا، پیرس میں ملاقات ہوئی، میں گیا تھا وہاں لیکچر کے لیے، 92 93 میں نے وہاں لیکچر دیے جا کے پیرس میں۔ میں نے انہیں ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو صوفیاء کا شبنمی انداز تھا تبلیغ کا، محبت کا، وہ کارگر ہوگا یا ہمارا یہ جو سکولرز ہیں اور زوردار ہم جو خطبات جا کے دیتے ہیں، تقریریں اونچی اونچی آواز، وہ کہہ لیں گے نہیں، یورپ کا مزاج جو ہے وہ صوفیاء والے اسلام کو قبول کرے گی۔ اس پہ ذرا فرمائیں۔ اس میں یہ ہے کہ صوفیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بحث جیتنے کے چکر میں نہیں ہوتے، مناظرہ نہیں کرتے، نہیں، دل جیتنے کے چکر میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ، دل جیتنے میں توجہ ہوتی ہے۔ اب بعض میاں بیوی کی بھی بحث ہے، دوسری میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ بندے کو ہار جاتے ہیں اور بحث کو جیت جاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ بندہ ہی چلا گیا جس کو رکھنا تھا، جس کو مسلمان کرنا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح تبلیغ کرتے تھے؟ جی آپ ان کو تو کرامات بھی حاصل تھی نا، اندر انوار بھی تھے طبیعت۔ خیر وہ لوگ جو نہ ماننے والے علماء آئے فاس کے نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تانا دیا ایک قسم کا کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام سے علم کی وراثت پائی ہے، آپ نے کیا پایا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں، یہ فاس کے علماء جو ہیں، علماء ظاہر جو نہیں مانتے، ٹھیک آپ نے ایسا جواب دیا کہ وہ سب جو ہے وہ حیران، فرمایا کہ ورثت امیتہ، میں نے آپ کی امیت وراثت میں پائی۔ واہ 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 واہ، بھئی اللہ سے علم لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، لیکن یہ سارا جو سلسلہ حضرت کی پڑھیں آل بریز جو ہے، تو یہ تو سارا مشاہدات ہیں، واردات ہیں، تو یہ بتائیں یہ پڑھنے سے آدمی کے اندر کس طرح تبدیلی آئے گی؟ مثلا کوئی بندہ ہونا چاہیے نا جو دکھا سکے یہ دیوان صالحین ہے، یہ اس طرح ہے، یہ معاملات ہیں۔ یہ آج کے بندے کو پڑھ کے تو یہ لگتا ہے یہ طلسماتی باتیں ہیں، جیسے انہوں نے کہا افسانوی سی لگتی ہیں۔ وہ اس لیے ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سیدنا احمد مبارک سجل ماسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے 8 سال ان کی خدمت رہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ 5 ماہ کے ملفوظات ہیں صرف انہوں نے جو کٹھے کیے ہوئے، صرف 5 ماہ کی چیدہ باتیں یہ ساری 5 ماہ، انہوں نے مہینے بھی لکھویا، رجب شعبان وغیرہ کے 5 ماہ کے، تو لیکن یہ آپ کا طریقہ سلوک اس میں نہیں ہے، ٹھیک، وہ علیحدہ یعنی کتب، وہ کہاں ہے، وہ کون سی کتب ہے؟ وہ وہاں کی بڑی بڑی کتب بھی ہیں، وہ یعنی جو بعد میں لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، تو اردو میں میں نے پورا وہ ڈھال دیا ہے، اور انگلش میں بھی۔ اچھا، وہ کہاں ہے؟ طریقہ سلوک وہ آپ کو دیں گے، ابھی ہے پاس ساتھی۔ اچھا، نام کیا ہے اس کا؟ نہیں پتا ہو ہمارے ناظرین کے لیے؟ ہاں جی انگلش میں تو اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے جرنی ٹو دا پلیجر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اردو میں اردو میں جنت کا راستہ یا طریقہ محمدیہ، یہ نام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مل جاتی ہے کتاب۔ بہت شکریہ احمد دباغ صاحب، انشاءاللہ آپ پھر جب اگلی مرتبہ آئیں گے پھر آپ کو ہم درخواست کریں گے، اس پہ تفصیل سے پھر بات ہوگی۔ صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جناب تنولی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانوں کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو عبادت کی طرف لگائے رکھے گا، اور ہر قسم کی سختی اور غفلت اس کے دل سے دور ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو اول و آخر پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی سعادت مندی یہ ہے
کہ وہ فانی دنیا سے یکسوئی اختیار کرے اور آخرت کی ادائیگی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا طالب رہے۔ ناظرین کرام، وہ دعا جو ہم اس مانگتے ہیں، حضور یا اللہ کریم ہمیں حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور ناظرین کرام، یہی جوہر ایمان ہے۔ امت مسلمہ کی خرابی یہ ہے کہ ہم نے اپنے مراکز محبت تبدیل کر لیے۔ یہ مرکزی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ جلندی نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک تو اس طرف، اور دوسرا جو میں بار بار کہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے تھے اور جو لوگ بال ٹھاکرے سے محبت کرنے والے ہیں، وہ خبردار رہیں۔ وہ آسمان پہ میں ابابیل دیکھ رہا ہوں، ان کا جو ہے انجام کے وقت شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب بھی میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں اور گیت کسی اور کے گاتے ہیں، وہ خبردار رہیں۔ اللہ کا نظام جو ہے، اگر ہم تو نہیں ان کا کچھ بگاڑ سکے، لیکن وہ جو خدائی نظام ہے اس کے تحت ان کا احتساب شروع ہو چکا ہے۔ عن قریب آپ بہت اچھی خبریں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ وہ نعرہ ہم نے بھولنا نہیں۔ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں میں تیر اور تلوار کی طرح لگتا ہے، اور اس نعرے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ایسے تیر لگ رہے ہیں، ایسے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ جہنم رسید اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہے ہیں۔ یہ نعرہ لگائیے میرے ساتھ مل کے زوردار۔ اور میرے ناظرین، سامعین، میرے تینوں مہمان اور احمد دباغ صاحب ماشاءاللہ تو بڑے صحت مند ہیں، زوردار نعرہ یورپی انداز سے میرے ساتھ لگائیں گے آج۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔